انسان کو اپنی زندگی حقیقت کے آئینے میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری خوش فہمیوں سے، بہت ساری غلط فہمیوں سے اور بہت سارے دعووں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنا، نیک اور صالحین کی نسبت کی امید رکھنا، یہ برا نہیں، یہ بڑا ہی بہترین ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ لیکن کسی غلط فہمی کا شکار ہو جانا اور یہ ساری امیدیں وابستہ کر کے یا ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کے بے عمل ہو جانا، اپنی زندگی کو امور خیر سے پیچھے کر لینا، یہ نہ صرف یہ کہ قابل تحسین نہیں بلکہ یہ قابل توجہ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر اہل یہود کے لیے فرمایا ہے۔ یہودی جگہ جگہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں تو تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ہوگا، بڑی جلدی ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وہ بڑی لمبی چوڑی خوش فہمیوں کا اظہار کرتے اور بڑے بڑے دعوے کرتے۔ پھر چلتے چلتے انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا، کہنے لگے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے ہے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں دعویٰ کتنا بڑا ہے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے، فقط ہمارے لیے۔ مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار کیا ہے تو اس طرح کیا ہے، فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور 80 میری امت کی ہوں گی۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ باقی لوگ بھی تو ہوں گے نا، ان کی 40 صفیں ہیں لیکن جنت میں دوسرے پچھلے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف مسلمان جائیں گے، ان سے پہلے جو نبی اور ان کی ایماندار اور نیک امتیں گزری ہیں ان میں سے کوئی جنت میں ہی نہیں جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن یہ اس طرح کے دعوے بعض لوگ کرتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں۔ تو یہودی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت تو خالص ہمارے لیے اور کوئی نہیں جائے گا اس میں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں اہل یہود سے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے خالص تمہارے لیے ہی ہے، سب کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، تو فتمنوا الموت، تو پھر جنت میں تو مر کے جانا ہے نا، لہذا موت کی تمنا تو کرو۔ پھر کہو نا یا اللہ ہمیں موت دے تاکہ وہ جو تو نے ہمارے لیے اتنی بڑی چیز بنائی ہے ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ پھر تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن رب فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے جو انہوں نے کمائی کر کے آگے بھیجی ہے۔ یہ موت کی دعوے کریں گے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، لیکن کبھی بھی موت کی تمنا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا۔ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میری نسبت اور میری بات اور بلے بلے سارا کچھ میں ہی ہوں، تو ان سے کہو پھر سارا پیسہ کوٹھی پہ ہی لگائے جاتے ہو، پھر تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، پھر یہاں اتنے خرچے کرنے کی تمہیں کیا مشکل پڑی ہوئی۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے جو اعمال انہوں نے کر کے بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے، جب ان سے کہا گیا تھا نا کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو، اگر اس مقام پر وہ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت سارے مر جاتے، ختم ہو جاتا معاملہ۔ اگر تمنا کر لیتے تو تمنا ہی نہیں کریں گے،
خوش فہمیوں میں مبتلا ہونا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، بڑے بڑے تذکرے کرنا، بڑی بڑی اعلانیہ گفتگو کرنا اور اپنے ہی خیال میں بڑا کچھ بن جانا، یہ سنجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں۔ میں نے کچھ آستانے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے حضرت کی نسبت اور حضرت ساتھ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اتنی دیدہ دلیری تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنے سامنے سارا کچھ اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں، شیخ ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں جی میں تو نہیں کہتا، تو آپ کہتے نہیں تو منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ خوش فہمیوں میں، نعت خواں کھڑا ہوا ہے تو اس نے نسبت کی بات شروع کیا تو اللہ جانے وہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کون انکار کر رہا ہے نسبت کے فیض کا؟ کون منکر ہے؟ یہی تو باعث نجات ہے ہمارے لیے امیدیں۔ لیکن یہ کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا اور اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرنا، اور پھر بہت ساری خوابیں آتی ہیں لوگوں کو اور خوابوں کی بنیادوں پر بڑا کچھ بنتا ہے، تو میں کہتا ہوں جناب خواب میں تو میں کہہ دوں آپ سے خواب میں کہ میں رات کا صدر بن گیا ہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں خواب میں بنا ہوں، آپ کو اس میں کیا اختلاف؟ حقیقت کی زندگی میں آئیں، حقیقت کی زندگی میں جتنے لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، دعویٰ ہے غلامی کا، دعویٰ ہے نسبت کا، فلانی شے کا، تو پھر بھئی آپ نے اتنا مال کاہے کو جمع کر لیا ہے؟ پھر یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ جائیدادیں، یہ جلسوں کی فیسیں، یہ نعتوں کی فیسیں، یہ کس لیے؟ پھر تو آخرت آپ کے لیے سجی ہوئی ہے، سنوری ہوئی ہے، پھر تو آپ اس طرف توجہ کریں۔ حقیقت پسندی کا مزاج جب تک قوموں میں نہیں آتا، قومیں اتنی دیر تک اپنی روحانی، اخلاقی اور کردار کی بلندی نہیں حاصل کر پاتی۔ تو موت کی تمنا، یہاں ایک بات اور سن لیں، شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا تو کہتے ہیں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب مر ہی جاؤں۔ بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا، پھر تو مجھے لے جا۔ تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا، اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن ہے۔ اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نہیں نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی، کبھی کاروبار کے نام لگا دی، کبھی دوستوں کے نام لگا دی، پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک، میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نہ بھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، آزم اے جان امانت تیری، تو جدوں منگساں میں پیش کرے ساں۔ یہ تو کسی اور کی ہے، ہماری ہے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا کر ہو بڑی تکلیف آ گئی، بھئی آپ جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں، اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کارِ جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، یہ زندگی لمبی ہے، یہ مشکلات سے ہو کر کے گزرتی ہے، اس میں مد و جزر رہتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، خیر ہی بٹ رہی ہے۔ تمنا موت کی کرنا، اور ویسے بھی
نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ مرضی سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے معاذ اللہ۔ نہ اپنی مرضی آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے کوئی مرنے کی کوشش کرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کی مرضی سے مرے گا تو وہ شہادت ہے۔ وہ اس طرح کی شہادت ہے کہ جس میں کہا مردہ کہنا ہی نہیں، یہ تو زندہ ہے، اس لیے کہ میرے نام پہ مر گیا ہے۔ تو موت کی تمنا کرنا یا اس طرح کا رویہ منع ہے۔ البتہ یہ جو یہود کا کام تھا، ان کا جو لہجہ تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہزار سال عمر مانگتی ہیں تو جانا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا، آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں، اس طرح کا مزاج نہیں، دنیا داری کا مزاج بن گیا، بہت سارا مال جمع کر لیا، بڑے بنگلے بنائے، اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی، اب چھوڑ کے مر جائیں۔ ان لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے، محنت سے کٹھی کی ہے، اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں، اب کیسے چھوڑ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا، تو جو ہے ہینڈ کیری ہے، اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور جناب بلال حبشی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے۔ ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا، جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ، جتنے بیگ زیادہ، ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ۔ ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بھئی مال کا ہے کا تو حساب کا ہے کا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا، اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا، شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے۔ کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا، بڑا ٹھنڈا اے سی چلتا ہے ہمارے کمروں میں، کھلی آنکھوں سے لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، آنکھیں کھل گئی ہیں، الارم بج گیا ہے، لیکن وہ بہت مزے کی پسند کی روٹی رات کھائی تھی، اپنی مرضی کا کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا، مرضی کے مشروبات پیے تھے، ٹھنڈے کمرے میں آرام ہے، کھل گئی ہے آنکھ، موٹے الارم نے آواز دیا اٹھو، لیکن یہ غفلت ہے نا، دنیا جمع کر لی ہے نا ساری۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اگر یہ ساری آسانیاں نہ ہوں، دقتیں ہوں، تو کچھ رات کو ہمیں تھوڑا پسینہ بھی آئے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ مچھر کبھی نہ سونے دے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ تن آرام پسند نہ ہوں تو کچھ اٹھیں، کچھ رات کو گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تن آسان ہو گئے، مزاج نہیں رہا ہمارا، ہمیں آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، رونا آتا ہے اپنی اگلی نسل پر، رونا آتا ہے، یعنی بچے مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ وہ اے سی والے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہتے ہیں جناب وہ کچھ گرمی زیادہ ہے تو میری کچھ طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو میری اماں نے کہا تھا 4 چھٹیاں لے لو، یہ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سے تعلیم ہو جائے گی۔ تو غور سے چہرے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اگر کل کو ہمیں جہاد پہ جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے، ہم میدانوں میں نکلیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو سختیاں برداشت کریں گے، یہ والے لوگ ہیں جو میدان میں جائیں گے، جو 1 منٹ کے لیے اتنی دنیا جمع کر لی، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا مہنگا کاروبار کرتا تھا، عطر بیچتا تھا، مہنگا کاروبار ہے نا، عرب شریف کے اندر آپ جائیں تو جہاں سونے والی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں دیکھ لیں، مہنگا کاروبار ہے، اور اب میرا بزنس تھا، کاروبار تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ایک شیشی دیکھی، خوشبو سونگی، دوسری، تیسری، چوتھی،
अच्छे सेलमैन आगे बढ़ के खुद कहते हैं आपको क्या चाहिए। मैंने भी कहा बाबा जी क्या चाहिए मुझे बताएं, क्या देख रहे हैं? तो बाबा जी बड़े धीमे ठंडे और हौसले वाले लहजे में कहने लगे, पुत्र देख रहा हूं तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे इतनी महंगा महंगा तूने माल जमा किया है, कभी मरने लगेगा तो ये याद आएगा, कभी वो याद आएगा, कभी सादा कर ले, इसको सादा कर ले, कभी उस सोसाइटी वाला प्लाट याद आएगा, कभी उधर वाला याद आएगा, कभी लाहौर वाला याद आएगा। कहाँ मरने को जी चाहता है। और फिर एक और धोखा है, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बच्चों के नाम तो एक धेला भी नहीं, वो तो सारा आपके अपने नाम है। ऐसे ही बहाना बनाया हुआ बच्चों, किस बच्चे के नाम? बच्चे ने तो 50 दफा कहा है कि वो एक दुकान बेच दो, मैंने काम करना है। तो अब्बा कहता मरांगा तो तां बिकेगी। कहाँ बच्चों के लिए? कौन कहता है बच्चों के लिए? ये तो ख्वाहिशात हैं जिन पर हमारा अपना कब्जा है, हर कुंजी तो हमारी जेब में। कौन कह रहा है? वो तो कभी जाके मिलेगा उनको जब मौका आएगा। तो कहा ये इतना माल जमा किया है तुम, पुत्र तेरी जान तो मुश्किल से निकलेगी। तो कहते हैं मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करें तो वो गुस्सा करता है, तंज करता है। कहते मुझे गुस्सा आया तो मैंने झट से कहा, लोग कहते नहीं तुम अपनी कब्रे जाना है, तो मैं अपनी कहते मैंने झट से कहा, मैंने कहा बाबा मेरी जान तो मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? तो कहते हैं बाबा जी कहने लगे पुत्र इधर आ ना जरा। तो मैं काउंटर के ऊपर से होके बाबा जी के पास आया। वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे, काबे को मुंह किया, कलमा पड़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असी नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, नाले वारस शाह वो कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। कहा ये देख लो मर गए, बस इतनी काम था, तैयारी है। इमाम गजाली का आखिरी वक्त था ना, तो उन्होंने वुजू किया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, अपने हाथों से चादर बिछाई, फिर तकिया रखा, फिर लेटे, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ा और फिर कहने लगे रब अगर तेरी मर्जी है तो गजाली भी तेरा तैयार है। बस ये जुमले जुबान पे थे और रूह परवाज कर गई। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवा में जिंदगी। अजीज भाइयों हमने ना बड़ी आसाइशें जमा कर ली, बड़ा कुछ अपनी अक्ल के जोर पर हमने इकट्ठा कर लिया। नहीं हमारा प्रोग्राम, किसी से पूछ लें सेहत कैसी है तो उम्र अगर उसकी बड़ी ऊपर भी चली जा रही हो, अब तो खैर सालगिरह में आने का रिवाज हर जगह आ गया है, हमसे भी लोग पूछते हैं कि आप बताएं आप किस तारीख को पैदा हुए थे। तो मैं कहता हूँ कोई कारनामा सर अंजाम दे लेने दो फिर बता देंगे। अभी तो कुछ कर नहीं सके, कुछ बताएंगे तो कुछ दिन भी मना लेंगे। अभी तो लगता है कि बड़ा वक्त ज़ाया हो गया हमसे। तो अजीज़ भाई कोई नहीं कहता कि अब टाइम आ गया है, शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, तबीयत ख़राब रहती है, फलाना मसला हो गया है। तो तमन्ना मौत और मौत का डर और न मरने का इरादा और दुनिया से दिल को लगा के रखना और हर वक्त जीने की ख्वाहिश पैदा करना और हर वक्त हाल में मजीद की दौड़ में रहना, वो लोग इसलिए तैयार रहते थे, दुआएं मांगते थे शहादत की, कि उन्होंने ना दुनिया बनाई नहीं थी। हजरत उमर ने तो दूसरा कुर्ता नहीं पहना सारी जिंदगी, वो जो मकान आ रहा था वही चल रहा था, वो तो थोड़े पे कर्जा था उन पे, लेकिन हर नमाज के बाद सही बुखारी में मौजूद है वो दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, या अल्लाह ऐसा ना हो मैं तभी मौत चला जाऊं, मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत देना। हर नमाज के बाद दुआ मांगी जा रही, लेकिन शहादत वाली मौत की नहीं, शहादत वाली मौत, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक। और मालिक मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता, या अल्लाह शहादत की मौत देना और देना भी अपने नबी के शहर के अंदर, यहीं रहूं, यहीं मेरा मदफन बने। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया। आप देखें ना इन लोगों का दिल करता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी मैदान में गुजारी, पूरे जिस्म में 1 इंच जगह बाकी नहीं थी जहाँ ज़ख्म ना हो, सारी ज़िंदगी मैदान में रहे, लेकिन आखिरी वक्त रोते थे, फरमाते थे उसकी बेनियाजी देखो, मैं शहादत के लिए मैदान में रहा लेकिन शहादत मेरा मुकद्दर ही नहीं थी। और फिर आखिरी वक्त भी फरमाया मेरा घोड़ा, मेरे कपड़े, मेरी ज़िरा, मेरी तलवार ये किसी मुजाहिद को दे देना, चलो मैं अब जहाद में नहीं हूँ तो मेरा सामान तो जहाद में रहे, किसी मुजाहिद को देना।
उन लोगों ने जितनी मेहनत की ना, मरने के बाद के लिए की, मरने के बाद के लिए, जिंदगी का जो दूसरा पुल है उसके लिए कोशिश की। वहां उन्होंने सदकात जमा कराए, खैरात जमा कराए, इबादात जमा कराई, हुस्न इखलाक जमा कराया, अच्छा सलूक जमा कराया। उन्होंने आखिरत के बैंक में ढेरों माल जमा कराया, वहां उनके मकान बुक हुए, जन्नत में उनके नाम की बड़ी बड़ी जगहें अल्लाह तबारक व तआला के फजल से तय की गई। तो फिर उन्हें वहां जाने में कोई दुश्वारी भी नहीं थी, उन्हें कोई मुश्किल नहीं थी, वो तैयार थे। लेकिन चूंकि सारी मेहनत ही दुनिया के लिए है, वो जो खास एक आखिरत पर मुसलमान का ईमान और यकीन और तयक्कुन था, उस तरफ हमारा मिजाज नहीं। आप देखिए हजरत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुए। तो कहा जनाब चलिए आपकी रूह लेने आया हूँ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इज़राइल, ये काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तफसीर मज़हरी में लिखा है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इज़राइल, क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज करता है? वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने तो मुझे दोस्त बनाया, दोस्त हो के दोस्त की रूह कब्ज करने जा रहा है। हजरत इज़राइल ने इरादा छोड़ा और हजरत इब्राहीम का वो जुमला लेके रब की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की मालिक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो कि मालिक, क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज करता है? तो रब करीम ने फरमाया, अब मेरा भी पैगाम जाके जनाब इब्राहीम को दे दो, उनसे जाके कहो रब फरमाता है, क्या कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है? आपको तो मिलने को बुला रहे हैं, मौत तो एक पुल है, यहां से गुजरेंगे तो जाके महबूब से मिलेंगे। तो क्या कोई खलील भी नापसंद करता है कि वो अपने खलील से मुलाकात न करे? हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लेके आए और कहा है, अल्लाह के खलील रब फरमाता है, क्या खलील भी खलील की मुलाकात को तो हजरत इब्राहीम तो खोल के रोए, कहने लगे अब देर न कर, अब जरा जल्दी कर, अब जरा जल्दी ले जाओ। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियासिता में हदीस है, फरमाया तुम में से जो रब से मिलने को पसंद करता है ना, जो अल्लाह से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। तुम में से जो रब से मिलने का शौक रखता है, इकबाल क्या कहते हैं, कहते हैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तू मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। मालिक मेरा दिल करता है मैं तुझसे कहूँ रब आरेली, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और तू मुझे कहे लन तरानी, तू नहीं देख सकता, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। फिर खुद ही कहने लगे, ओ भरी बज़्म में राज की बात कह दी, मैं बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। ये तो सबको बताने वाली बात ही नहीं थी जो मैंने बता दी, भरी बज़्म में राज की बात कह, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जो रब की मुलाकात का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। और फरमाया, तुम में से जिसका रब से मिलने का शौक नहीं ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद नहीं फरमाता। ये सियासता में हदीस है। एक दफ़ा गौर कर ना लें, फलां से मिलने को भी जी चाहता है, फलां इलाका देखने को भी जी चाहता है, फलां की मुलाकात को भी जी चाहता है, कभी उसको मिलने को भी जी चाहता है जिसने बनाया है सारा कुछ, कभी उसकी सहाबा तो तड़प के हुजूर की बारगाह में आए थे ना, वैज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तड़प के कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालों बीत गए, सजदे करते, इबादत करते, रोज़ा रखते, हज करते, ज़कात देते, अब दिल करता है कभी वो मिले, कभी उसे देखें, कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ न लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, दिल करता है मिलने को। तो जब सहाबा ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की ना, या रसूलल्लाह रब से मिलने को जी चाहता है, तो अल्लाह ने फरमाया, वैज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, है महबूब जब मेरे बंदे आपके पास आके मेरे बारे में सवाल करें तो उनसे फरमा दो मैं तो उनके करीब ही हूँ, जब भी दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा, मैं करीब हूँ इनके। अपने दिल के अंदर शौक हो, अल्लाह रसूल की तरफ बढ़ने का शौक हो। मुसलमान मौत से नहीं डरता,
لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ایک مسلمان 1000 کافر کو آگے لگا لیتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے، ایک وقت آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا ڈالے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، ہمیں لڑنے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں، تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں نا زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں مرنا برا لگے گا، کراہت آئے گی مرنے سے، تم مرنا نہیں چاہو گے۔ تو جب کسی کو زندگی سے پیار ہو جائے تو پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ ہر بندے کی ہر بات مانتا ہے چونکہ وہ جینا چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جب بدر میں مسلمان پہنچے نا تو جاسوس بھیجا ابو جہل نے، کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ لوگ کتنے ہیں اور ان میں جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں اور اسلحہ کتنا ہے۔ جاسوسی اس دور میں بڑی آسان تھی، کوئی مخصوص وردی تو فوجیوں کی ہوتی نہیں تھی۔ تو وہ شخص آ گیا، مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا، تو جا کے اس نے بدر کے دن ابو جہل سے کہا کہ وہ 313 ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور اسلحہ بھی زیادہ نہیں، اور گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں بھی تھوڑی ہیں۔ تو ابو جہل بڑا ہنسا اور معاذ اللہ کہنے لگا کیا ان نے ہم سے لڑنا ہے، تھوڑے سے تو لوگ آئے، اس طرح کرو صبح نا انہیں پشتوں پہ باندھ کے نا گھوڑوں کی تو مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا آئے 313 ہیں پر گھر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں، وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں، میں رات وہاں گزار کے آیا ہوں۔ میں نے بوڑھوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے ایک ایک کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا ہے۔ وہ جینے کی امنگ لے کے نہیں آئے، ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جان، اور ایک ایک شخص شہید ہو کے جانا چاہتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے نہیں۔ یہ جو موت ہے نا، موت یہ تو ایک پل ہے، اس سے گزریں گے، اللہ رسول کے حضور جائیں گے، جنت کی نعمتیں، خدا کی تیار کی ہوئی رحمتیں مسلمان کا آگے بڑھ کے استقبال کریں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ رہا ہے میدان جہاد میں، اور تیز زخم لگ رہا ہے، سخت تکلیف میں۔ تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ فرمانے لگے حال کیا ہونا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کس بات میں؟ فرمانے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، بس میں نبی پاک سے ملنے والا ہوں اور حضور کے صحابہ سے ملنے والا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تھوڑا سا مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، تے جس مرنے تھی خوشبو نہ آوے او مرنا کی مرنا، تے جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا۔ ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا، سب کچھ کرنا، سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا، شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا۔ فرمایا کہ وہ تو بالکل قریب آ گیا ٹائم۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، لوگ بڑا اس کا منظر جب بیان کرتے ہیں تو خوفناک بیان کرتے ہیں، اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ بات سن کے بندہ کانپ جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت ہے، جانے کا ٹائم۔ تو حضرت بلال کی اہلیہ قریب بیٹھی ہیں، تو کہنے لگی بڑے غم کا موقع آ گیا، غموں کی رات شروع ہو گئی، حالات میرے لیے مشکل آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ جا رہے ہیں؟ تو حضرت بلال کہنے لگے یہ غم کا موقع نہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں جاؤں گا تو حضور سے ملوں گا نا، جاؤں گا تو نبی پاک سے ملاقات ہوگی، یہ تو میرا ملاقات کا وقت آیا۔ تو اپنی زندگی کے اندر انسان کچھ اپنی آخرت کے لیے کرے، کچھ زادراہ جمع کرے، کچھ وہ تیاری کرے، کچھ اس کے پاس ایسے اعمال ہوں جس کی بنیاد پر اس کا رب رسول کی بارگاہ میں حاضری کو جی چاہے۔